دولت سے بہرور کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کی ساری کوششیں یہی تھی ایک ایک فرد ایمان میں داخل ہو جائے اور بے ایمانی کی زندگی سے وہ تائب ہو جائے. ایمان لے آنا انتہائی سعادت کی بات ہے، اور جو کفر کے بعد جو ایمان لائے ہیں انہیں ایمان کی قیمت کا اندازہ ہے، اور جنہیں ایمان کی زندگی مفت میں ملی ہے انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام جانتے تھے کہ کفر کے بعد ایمان کی قیمت کیا ہے، کفر کے بعد ایمان کی قیمت کیا ہے، اور کفر کے بعد ایمان کی لذت کیا ہے، اور ایمان کا مزہ کیا ہے. انہوں نے ایمان کے مزہ کو پا لیا تھا، اس لیے ان کے لیے پیچھے قدم لوٹنا اور پیچھے پلٹ جانا انتہائی ناپسندیدہ تھا. بلکہ وہ تو ایمان لانے کے بعد کسی معمولی عمل کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑے خسارے کی بات سمجھتے تھے. لیکن جنہیں ایمان اور اسلام آبا و اجداد کے ذریعے سے ملا ہے، ان کے پاس ایمان اور اسلام کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں. ہمارے پاس ایمان کی نہ اتنی قدر و قیمت ہے، نہ اسلام کی اتنی قدر و قیمت ہے، نہ اعمال کی اتنی قدر و قیمت ہے. اسی لیے ہم کبھی ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں جن میں دل چاہتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں جن میں دل نہیں چاہتا ہے. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. کفر کے بعد ایمان قبول کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا انتہائی بدبختی کی بات ہے، انتہائی بدبختی کی بات ہے. اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور ایمان کی ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اسلام کی نظر میں اسے مرتد کہا جاتا ہے. اسلام چھوڑ کر پھر دوبارہ وہ کفر کے اور شرک کے راستے کو اختیار کر لے. ارتداد انتہائی محرومی کی بات ہے، اور جو شخص اسلام چھوڑ کر پھر کفر کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، انتہائی بدبختی کی بات ہے. اسلام لانے کے لیے کسی کے لیے زبردستی نہیں ہے. آپ کا دل چاہے اسلام قبول کرے، دل نہ چاہے اسلام قبول نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زبردستی نہیں کہا ہے کہ آپ کے مسلمان بننا ہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دل چاہا اسلام قبول کرے، دل نہ چاہا مت قبول کرے. لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد، ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹ جانا، پھر کفر و شرک کی تاریکیوں کی طرف جو پلٹ کر چلے جانا انتہائی بدبختی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص کو گرا دینے والا عمل ہے، اور وہ شخص دنیا میں بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کے بارے میں فرمایا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں کفر کے اور شرک کے راستے کو اختیار کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرنا واجب. وہ دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے اسے ہدایت سے سرفراز فرمایا، پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. کفر اور شرک سے بھی زیادہ بدترین جرم یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی طرف مائل ہو جانا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا خون بہانا جائز نہیں، اس کا خون بہانا جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص یہ 3 جرم کا ارتکاب کرنے لگ جائے. کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بلا کسی وجہ کی، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے. اب اس کی جان بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہے، الا یہ کہ وہ 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ ہے کہ محسن شادی شدہ شخص
زنا کا مرتکب ہو جائے. شادی شدہ شخص اگر وہ زنا کر لے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کرنا حلال ہے، جائز، اسے قتل کر دیا جائے گا. زنا انتہائی بدترین جرم ہے، گھناؤنا عمل ہے، اور اس کی سزا بھی انتہائی سخت ترین ہے. اور شریعت اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہے بڑے بڑے جرموں پر، جتنی بڑی بڑی سزائیں دی ہیں، ان سزاؤں کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا ان جرموں سے پاک ہو جائے، اور لوگ وہ جرم کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں اگر میں یہ جرم کروں گا تو اس کی سزا یہ ہے، تاکہ لوگوں کو ان جرموں کے کرنے سے پہلے سوچنے کا موقع ملے. اگر کوئی غیر شادی شدہ یہ جرم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اسے. غیر محسن کہا جاتا ہے. غیر شادی شدہ اگر یہ عمل کرتا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ کم سزا ہے اس کی. غیر شادی شدہ ہے، آپے سے باہر ہو گیا ہوگا، جذبات سے بے قابو ہو گیا ہوگا، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ سزا ہے اس کے لیے کم. اور شادی شدہ ہونے کے بعد جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب بیوی اس کے لیے مقرر کر دی ہے، اس کے باوجود پھر وہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، ناگواری کے راستے کو اختیار کرتا ہے، حرام کاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے اس کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے کہ حلال بیوی ہونے کے بعد، جائز راستے ملنے کے بعد ناجائز راستہ اور حرام راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے سنگسار کا حکم دیا گیا ہے، اسے پتھروں کی بارش کر کے قتل کر دیا جائے گا. یہ سخت ترین سزا ہے اس شخص کے لیے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی اگر مسلمان اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے پھر اس کا خون حلال ہے. اور پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں پھر اس شخص کو قتل کیا جائے گا. ناحق قتل کا بدلہ یہ ہے کہ قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. اسلام کا یہ سخت ترین قانون ہے. یہ سخت ترین قانون نہیں بلکہ عدل انصاف کے ترازو پر ہے. یہ دنیا کے اندر یہ قانون نافذ کر کے دیکھیے، قتل غارت گیری پوری کی پوری بند ہو جائے گی، اس کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. اور سابقہ ادوار میں آپ جا کر دیکھیے، سابقہ حکومتوں میں آپ جا کر دیکھیے، جہاں اسلامی حکومتیں قائم تھی اور جہاں اسلامی قوانین نافذ تھے، وہاں کے جرائم کی فیصد کتنی تھی، اور آج دنیا کے ان ممالک کے اندر جہاں اسلامی قوانین کا بول بالا نہیں ہے، یہاں جرائم کی فیصد کتنی ہے. اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیے، سر آپ کا شرم سے جھک جائے گا. ہر 2-4 نیوز کے بعد تیسری اور چوتھی نیوز یہی آئے گی کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اور بسا اوقات تو مقتول کو معلوم نہیں ہے کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اور بعض معمولی چیزوں پر قتل کر دیا گیا. ابھی کل کی اخبار کی آپ نیوز ہے، اگرچہ کہ وہ جو ہے غیر مسلموں کا ہی معاملہ ہے، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، بہرحال تو انسان تو ہے، ان کے پاس بھی اپنی جان ہے، انہیں بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع ہے. معمولی بات پر، معمولی جائیداد پر جو ہے ان کا قتل کر دیا گیا، کوئی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی جانیں جانوروں کی جانوں سے بھی زیادہ سستی ہو گئی، بلکہ انسانوں کی جانیں حشرات الارض کی جانوں سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے. آدمی چونٹیوں کو بھی مارتا ہے، ان کے بلوں کے اندر بھی اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو سوچ کر ڈالتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کہیں ان کی جانیں ضائع نہ ہو جائے. بہت ہی غور و فکر کے بعد پھر اس کے بعد ان کی جانوں کو تلف کرتا ہے. لیکن انسانوں کی جانیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سستی ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد یاد آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ قاتل کیوں قتل کرتا ہے پتہ نہیں چلے گا، اور مقتول کیوں قتل ہوا ہے اسے بھی پتہ نہیں چلے گا. مارنے والے کو بھی پتہ نہیں وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں اسے کیوں مارا گیا ہے. فسادات کے اندر آپ دیکھ لیجیے، مارنے والے کیوں مارتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہے اس نے کیا غلطی کی ہے جسے ہم مار رہے ہیں، اور مرنے والے کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے، آخر اس کی غلطی کیا ہے. مانگ کی تھی جوڑے کی رقم کی
تم نے مانگ کی تھی فلاں فلاں کی، جس کی وجہ سے میری امت کی کئی بچیاں ارتداد کا شکار ہوئی، اگر وہ مجرمہ ہیں تو تم بھی مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے